ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بنایا۔ بھائی زندہ باد سبحان اللہ۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے فرمایا اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بے شک بے شک۔ حضرات، اللہ رب العزت ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، بے شک، روزہ رکھتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ و خیرات نکالتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، حج کرنے کے لیے جاتے ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ بے شک بے شک۔ حضرات محترم، اور اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم ساری عبادات کرتے ہیں، لیکن اگر ہم سے ہمارے ماں باپ ناراض ہیں تو ہماری نماز بیکار، ہمارا زکات بیکار، ہماری نماز بیکار، ہمارا روزہ بیکار، ہمارا حج بیکار۔ اس لیے کہ رب نے فرمایا میری عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تم اپنی عبادت پر قبولیت کی مہر لگوانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی عبادت پر قبولیت کی مہر لگوانا چاہتے ہو تو تم سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ جب تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ سب تمہارا نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے غوثیت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، عظمت والدین، زندہ باد، عظمت والدین، زندہ باد، جناب محترم مولانا قاری اویس رضا صاحب قبلہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں۔ حضرات، لیکن آج دیکھا جاتا ہے، آج معاشرے کا جائزہ لو تو پتہ چلتا ہے کہ آج کا نوجوان اگر اس سے کہا جائے، اس کی ماں یا اس کا باپ اگر اس سے کچھ کہتا ہے، اگر اسے ڈانٹتے ہیں اس کی غلطی پر، تو وہ سیدھی دھوس یہ دیتا ہے کہ اگر تم چپ نہیں ہوئے مجھے ڈانٹتے رہے تو میں تمہارا گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تو آج کس سے کہہ رہا ہے؟ کہ جس نے تجھے بچپنے سے لے کر جوانی تک پہنچا دیا تو اس کو یہ تانا دیتا ہے اپنی تاریخ کو پلٹ کے دیکھ، اپنی زندگی کے پیچھے کو ہٹ کر کے دیکھ، تجھے پتہ لگ جائے گا جب تو چھوٹا سا تھا تو یہ تیری ماں تجھے بہت پیار سے پالا کرتی تھی۔ اگر تیری ماں تجھے اپنے سینے پر سلایا کرتی تھی، ایک طرف اگر تو پیشاب کر دیا کرتا تھا تو تیری ماں تجھے دوسری جانب سلا دیا کرتی تھی۔ اگر تو اس جانب بھی پیشاب کر دیا کرتا تھا تو تیری ماں اپنی چھاتی پر سلا لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج تم اسی کو ڈانٹتے ہو۔ اگر کوئی محلے والا تجھے بچپنے میں مارتا تھا تو سب سے پہلے اگر کوئی آڑ بن کر کھڑا ہوتا تھا یہی تیرے ماں باپ سامنے آتے تھے۔ اگر تو آج اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ہوش پکڑ لے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم کو مجھے راضی کرنا ہے اور میرے محبوب کو راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے تم اپنے ماں باپ کو راضی کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اور ماں باپ کتنی بڑی عظمت ہے، ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جس کسی شخص نے ایک مرتبہ
اپنے ماں باپ کی محبت سے زیارت کر لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ بے سبحان شک بے اللہ. شک بے شک. بار کے چہرہ دیکھنے میں، محبت سے چہرہ دیکھنے میں اللہ تبارک و تعالی تجھ کو حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر کسی شخص نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 100 مرتبہ روزانہ اگر اپنے ماں باپ کے چہرے کی محبت سے زیارت کر لی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے روزانہ اپنے ماں باپ کی محبت سے 100 مرتبہ زیارت کر لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات، یہ ہے ماں باپ کی عظمت، یہ ہے ماں باپ کا مقام. حضرات، حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے رب تبارک و تعالی. حج مقبول کس کو کہتے ہیں؟ یعنی قبول کیا ہوا حج. قبول کیا ہوا حج. آج حاجی حج کو جاتے ہیں، جا رہے ہیں، جب یہ لوٹ کر کے آئیں تم پوچھنا کہ تمہارا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، تو یہ کہیں گے کہ ہم حج کرنے کے لیے گئے تھے، جو ہم پر فرض تھا ہم نے سب کیا، ہم نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا، ہم نے صفا مروہ کی دوڑ بھی لگائی، ہم نے شیطان کے کنکریاں بھی ماری، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ تو رب جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے کہ ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا. جو ہمیں بتایا تھا، جس پر ہم پر فرض تھا، وہ چیز ہم نے وہاں جا کر کی ہے، یہ تو رب جانے قبول کیا یا نہیں کیا. اے مسلمانوں، آج ہم حج کرنے کے لیے 10-5 لاکھ روپے لگا کر جاتے ہیں، لیکن قبولیت کی مہر نہیں کہ ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تو نے اپنے ماں باپ کے چہرے کی روزانہ 100 مرتبہ محبت سے زیارت کر لی تو اللہ تبارک و تعالی تیرے نامہ اعمال میں 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، یعنی 100 حج قبول کیے ہوئے ثواب عطا فرماتا ہے. یہی میرے نبی کا فرمان ہے. دنیا تو الٹ پلٹ ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی کا فرمان بدل نہیں سکتا. بے شک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیت، زندہ-باد، نعرہ حیدری، زندہ-باد، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، پیار محبت، پیار محبت. اعلیٰ حضرت، حضرت مولانا قاری اویس رضا صاحب قبلہ زندہ-باد، زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرات، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر جس کسی شخص نے محبت سے زیارت کر لی اس کے نامہ اعمال میں تو حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور آگے چلے، حضرت امام محمد کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور میں نے قسم کھائی تھی کہ ایک بار اپنی پوری زندگی میں خانہ کعبہ کے غلاف کو چوموں گا. اللہ اللہ. ایک بار پوری زندگی میں خانہ کعبہ کو چوموں گا. امام محمد عرض کرتے ارشاد فرماتے ہیں تو پھر خانہ کعبہ کو چلا جاؤ، مکہ معظمہ چلے جاؤ اور خانہ کعبہ کو چومو. وہ ارشاد عرض کرتا ہے حضور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں خانہ کعبہ کو جا سکوں، مکہ معظمہ جا سکوں اور اپنی قسم پوری کر سکوں. حضور کوئی مسئلہ بتائیے. تو امام محمد اس سے ارشاد فرماتے ہیں جاؤ گھر چلے جاؤ اور اپنی ماں کے قدم کو چوم لو. اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہاری ماں کے قدم کے چومنے کی برکت سے تمہیں خانہ کعبہ کا غلاف چومنے کا ثواب عطا فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
सुभान अल्लाह। हजरात, घर चले जाओ, अपनी माँ के कदम को चूम लो, तुम्हें खाना काबा का गिलाफ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमा देगा रब तबारक व तआला। जब वो इतना सुनते हैं, इतना सुनने के बाद में और ज्यादा रोने लगते हैं और ज्यादा अश्कबार हो जाते हैं। हजरत मोहतरम हजरत इमाम मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, अब क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो, अब तुम्हारा मसला हल हो गया है, घर चले जाओ, माँ के कदम को चूम लो। अल्लाहु अकबर। वो इतना सुनते हैं और ज्यादा रोने लगते हैं, अर्ज करते हैं, हुजूर अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मैं अपनी माँ के कदम को चूम लेता और रब तबारक व तआला मुझे खानाए काबा का गिलाफ चूमने का सवाब अता फरमा देता। लेकिन मैं बदकिस्मत हूँ, मेरी माँ जिंदा नहीं है, मेरी माँ कब्र में जा चुकी है, मेरी माँ इस दुनिया से कूच कर चुकी है। तो इमाम मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, तो घबराता क्यों है, परेशान क्यों होता है, जा कब्रिस्तान चला जा, अपनी माँ के कदम की तरफ की मिट्टी उठा करके चूम ले। अल्लाह तबारक व तआला माँ के कदम के मिट्टी के चूमने की बरकत से तुझको खानाए काबा का गिलाफ चूमने का सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जवाब नहीं। सराज, माँ के कदम के चूमने की बरकत से खानाए काबा का गिलाफ चूमने का सवाब अता फरमा देगा रब तबारक व तआला। लेकिन आज हम माँ बाप की अजमत को नहीं पहचान पाए। पहचानेंगे भी कैसे कि हमें इतना इल्म सिखाया ही नहीं। ये गलती किसकी? माँ बाप की। जब बच्चा छोटा था, लाड़ प्यार किया, मस्जिद में अगर पढ़ने के लिए जा रहा है तो इमाम साहब ने अगर उससे गुस्से में अगर एक दो चपक मार भी दिया तो ये सबसे पहले जाकर के इमाम साहब के सामने खड़े होकर कहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लड़के को पर हाथ उठाने की। हम भी मदरसे के अंदर पढ़ाते हैं, कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर तुमने अब के मारा तो समझ लीजिए तुम्हारी इमामत गई। बेशक यही बात है। जब इमाम साहब ने उसकी गलती पे ही तो मारा होगा। उस्ताद का हक माँ बाप से ज्यादा है अपने शागिर्द में, उसे वो उसके माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं, तो उसे मार भी सकता है लेकिन मारा नहीं। जब बच्चे ने देखा कि मेरे आज मैं इमाम साहब ने एक चपत मारा तो मेरा बाप खड़ा हो गया, अब तो मैं कुछ भी कर लूं, इमाम साहब मारेंगे नहीं, अगर अब के इन्होंने मार दिया तो मेरा बाप आके इन्हें निकालवा देगा, फिर दूसरे आ जाएंगे। तो हजरात, हमारी गलतियां हैं कि हमने अपनी औलाद को पढ़ाया नहीं। जब हम अपने औलाद को पढ़ा लेते तो उन्हें इस अजमत का, इस अदब का पता चल जाता। ये दुनिया की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, ये अदब दुनिया के स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, ये अदब दुनिया की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। अगर पढ़ाया जाता है तो मस्जिद में या मदारिस में पढ़ाया जाता है, अगर पढ़ाया जाता है तो रब की किताब कलामे मुकद्दस में पढ़ाया जाता है। बेशक, बेशक, हक है। हजरात, हजरते उमर फारूक के दौर में एक शख्स अपने बच्चे को लेकर के उमर फारूक आजम के पास पहुंचे और कहा, हुजूर ये मुझे मारता है, सदरो तौफीक करता है, मुझे डांटता है, मेरा लड़का होकर बाप पर हाथ उठाता है। हजरत उमर फारूक आजम ने जब इतना सुना, हालत गजब में आए और उस लड़के पर गुस्सियाए और कहा, तुझे शर्म नहीं आती, अपने बाप को मारता है, अपने बाप पर हाथ उठाता है। जब हजरत उमर फारूक आजम शांत हुए, खामोश हुए, तो उस बच्चे ने अर्ज की, हुजूर और अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहूँ। कहा, हाँ इजाजत है, तुम भी कहिए। तो कहा कि खाली बाप पर ही औलाद पर फर्ज है कि बाप की और माँ की अदब और एहतराम करे, या माँ के और बाप के ऊपर भी कुछ है? तो हजरत उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप पर 3 फर्ज हैं औलाद के। नंबर 1, जब तुम्हारे लड़के की या लड़की की पैदाइश हो, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं जी? अगर तुम्हारी बच्ची या बच्चे की पैदाइश हो तो तुम अपने बच्चे का नाम इस्लामिक रखो।
بے شک بے کہ شک معنی اچھے ہونے چاہیے. بہت اچھا ان پیغام علماء سے ماشاء پوچھ اللہ. لو، مسجد میں امام صاحب رہتے ہیں، جب بچے کی یا بچی کی پیدائش ہو امام صاحب کے پاس جاؤ کہ میرے گھر یا بچے کی یا بچی کی پیدائش ہوئی ہے، کوئی اچھا سا نام بتا دو. لیکن بے شک. آج ہماری عوام یہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتی. نام پتہ ہے کون رکھتا ہے؟ یا تو اس کے دادا رکھیں گے، کیا پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں. اگر دادا بھی نہیں ہے تو پہلے کہہ دیتے ہیں تو چچا نام رکھتا ہے. چچا نے کیا کرا؟ چچا تو پڑھا ہوا تھا نہیں، پڑھا ہوا ہے تو ٹھیک اچھا ہی نام رکھے گا. لیکن کچھ جگہوں پر دیکھا جاتا چچا نام رکھتا تو پڑھا ہوا تو ہے نہیں. اس نے خوب موبائل پر دیکھا، سیریل دیکھے، کچھ بھی دیکھا، اس میں نام اچھا لگا تو وہی رکھ دیا. اللہ اللہ. حضرات، سب سے پہلا فرض ماں باپ پر اچھا نام رکھو اپنی اولاد کا. حضرات محترم، جب اتنا سنا اس بچے نے تو حضرت عمر فاروق اعظم سے عرض کرتا ہے، حضور ان سے پوچھنا انہوں نے میرا نام کیا رکھا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، کیا رکھا ہے؟ کہا کہ انہوں نے میرا نام الجعل رکھا ہے. اللہ. اور الجعل کے معنی آتے ہیں لڑاکو فسادی. جب یہ میرا نام لڑاکو فسادی رکھیں گے تو میں ان سے لڑوں گا یا پیار کروں گا. اللہ اکبر. تو سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کے باپ سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ غلطی خود کرتے ہو اور شکایت بچے کی کرتے ہو. نمبر 2، جب اپنی اولاد کی شادی کرو تو شریفہ خاندانی لڑکی سے اس کا نکاح کرو. بے شک بے شک. کنیز فاطمۃ الزہرا سے اس کا نکاح کرو. جب تمہارے گھر میں کنیز فاطمۃ الزہرا دلہن بن کر کے آئے گی، جب اس کی شکم سے کوئی اولاد پیدا ہوگی، یا تو غلام امام حسین پیدا ہوگا یا کنیز فاطمۃ الزہرا پیدا ہوگی. ہے بھائی زندہ باد. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول اللہ. نعرے غوثیت، زندہ باد. مشرق اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. حضرات، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جب اولاد کے رشتہ کریں، شادی کریں تو شریفہ خاندانی لڑکی سے نکاح کریں. میرا وقت اختتام تک پہنچ رہا ہے، جلدی سنیں. تیسرا فرض یہ ہے کہ اپنے بچے کو علم دین سکھاؤ. بے شک بے اس پر شک. فرض ہے باپ پر، ماں پر. سب سے پہلا مدرسہ جو ہوتا ہے، ان علماء سے پوچھو، ماں کی گود ہوا کرتی ہے. بے شک. لیکن آج دیکھا جاتا ہے، یہاں میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، آج دیکھا جاتا ہے فون اتنا لمبا چلا رہی ہیں، اگر بچہ رویا تو اس کو جا کر کے فون میں کومیڈین نکال کے دے دی اور وہ دیکھ رہا ہے، شان سے چپ ہے. جیسے ہی رویا موبائل نکالا دے دیا، چپ ہو گیا. اب مجھے بتائیے، جب بچہ فون میں دیکھے گا، جیسے دیکھے گا ویسا ہی کرے گا. ابھی پیچھے ایک واقعہ گزرا ہے ایک ٹک ٹاکر کا. اس کی ماں اس سے منع کرتی رہی کہ ایک ٹک ٹاکر ہے، وہ ٹک ٹاک پر جو چھوٹی ویڈیو بنتی ہے وہ بنایا کرتا تھا، ناچا کرتا تھا. اس کی ماں نے بہت منع کیا، زیادہ منع کیا. تو اس نے کیا کیا؟ اپنی ماں کی گولی مار کر ہتیا کر دی. اللہ اکبر. کس نے؟ بیٹے نے. لیکن جب ماں کا دم نکل رہا تھا، ماں کی عظمت پر قربان جاؤ، ماں کے پیار پر قربان جاؤ، جب اسے پکڑ لیا، لوگوں نے پکڑا، مارنے لگے، تو ماں نے مرتے مرتے دم تک یہ کہا کہ میرے بچے کو تم ہاتھ مت لگانا. یہ بچے ماں کا پیار ہے. اللہ اکبر. آج ہم علم دین سے بہت دور رکھتے ہیں اپنے بچوں کو. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں. جب ہم اپنے بچے کو علم دین سکھائیں گے، جب ہمارا بچہ کلام مقدس پڑھا ہوا ہوگا تو ہماری عظمت کرے گا، ہمارے حق کو پہچانے گا. حضرات، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو اس قابل کریں کہ ہماری عظمت کو پہچانیں.
حضرات میرے پڑھنے میں اور آپ کے سننے میں کوئی خامی غلطی ہو گئی ہو، اللہ رب العزت سے دعا ہے پاک پروردگار عالم معاف فرمائے، صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم